بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، ہدایت کا خزانہ ہے، ایک نور ہے جس سے گمراہی کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا، قبر اور حشر میں مومن کا ساتھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہمارا رہبر اور رہنما ہے، قبر میں ساتھ نبھاتا ہے اور روز محشر بھی اپنی رفاقت کا حق ادا کرے گا۔ اس پر عمل دارین کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی پہلی سیڑھی اسے درست لہجے اور صحیح مخارج سے پڑھنے کی ہے۔ ویڈیوز کے اس سلسلے میں اسی مقصد کے حصول کی سعی کی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآنی مدات کے 6 اسباق مکمل کر لیے ہیں۔ چونکہ یہ ایک وسیع عنوان تھا، اس لیے مناسب لگتا ہے کہ ایک الگ ویڈیو میں ساری مدات کا خلاصہ بما امثال کے بیان کر دیا جائے۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے بنائی گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی نوٹ بک بنا رہے ہوں تو یہ مختصر سبق آپ کے کام آئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مد کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مد 3 حروف کو اپنی مقدار سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور یہ 3 حروف الف، یا اور واو ہیں۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش کا ہونا لازمی ہے۔ جب یہ دونوں شرائط پوری ہوں تو ترتیب الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کہیں گے۔ مد اصلی کا دوسرا نام مد طبیعی ہے۔ اس کی اپنی کوئی مخصوص علامت نہیں ہے، بس حروف مدہ کی موجودگی ہی اس کی پہچان ہے۔ حروف مدہ میں تینوں طرح کے مدہ یعنی الف، یا اور واو مدہ شامل ہیں۔ مد اصلی کی ایک اور شرط بھی ہے کہ حروف مدہ سے پہلے حمزہ نہ ہو اور بعد میں حمزہ جزم یعنی سکون اور شد نہ ہو۔ تشدید میں سکون شامل ہوتا ہی ہے، لیکن الگ سے ذکر کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مد اصلی کی مثالوں میں سے پہلی مثال کانا کی ہے۔ اس میں الف سے پہلے کاف پر زبر ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے کہ زبر والے حرف کے بعد الف ہے۔ اس طرح اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ دوسری مثال میں کلمہ فی ہے۔ یہاں دوسرا حرف یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف فا زیر والا مکسور ہے، تو یہ یا مدہ ہو گیا۔ اس یا کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، فی ہے۔ اگلا کلمہ جالوتا میں 2 حروف مدہ ہیں، لام کی پیش اور واو ساکن سے واو مدہ بن گیا، اسے 2 حرکات لمبا کرنا ہوگا۔ اس سے بھی پہلے جا کی صورت میں ایک اور حرف مدہ یعنی الف مدہ ہے، دونوں مدوں کو 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے جالوتا پڑھنا ہے۔ آخری مثال میں نون کی پیش اور واو مجزوم کی صورت میں واو مدہ ہا کی زیر اور یا ساکن سے یا مدہ اور 2 آنکھوں والی ہا کی زبر اور آخری حرف الف سے الف مدہ ہو گیا۔ تینوں کو 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے نوحی ہا پڑھیں گے۔ مد بدل کی بھی اپنی مخصوص علامت نہیں ہے۔ حروف مدہ سے پہلے حمزہ کی موجودگی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، جزم اور شد میں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی 2 حرکات لمبا کرنا ہوتا ہے۔ مد بدل کی مثالوں میں سے پہلی آسا میں حمزہ پر زبر کے بعد الف ہے، مد بدل ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ہمارے ہاں ملنے والے مصحف میں ان دونوں حروف کی جگہ کھڑی زبر والی حمزہ لکھی جاتی ہے، جس کو اسی طرح پڑھیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے۔ دوسری مثال میں حمزہ کی زبر کے بعد الف ہے، یہ مد بدل ہو گئی، 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے آمانوکم۔ تیسری مثال میں حمزہ مضموم یعنی پیش والی حمزہ کے بعد واو ساکن ہے، مد بدل ہے، 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بالکل ساتھ تا کی پیش اور واو ساکن سے مد اصلی ہوگی، اس کی مقدار بھی 2 حرکات ہے، اسے پڑھیں گے او تو، دونوں کو 2 حرکات لمبا کیا۔ آخری مثال میں یا ساکن سے پہلے زیر والی حمزہ ہے، اس طرح یہ بھی مد بدل ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہوئے اسے پڑھیں گے ایلافہم۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہا جاتا ہے، اٹیچڈ مد۔ اس کی علامت نوٹ فرما لیں، اس کو بڑی مد بھی کہا جاتا ہے، اس کی مقدار 5 حرکات ہوتی ہے۔
اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ، یائے مدہ اور واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے، اور یہ حمزہ عین کے سر والی علامت والی ہوگی۔ مثالوں میں پہلی دو الف مدہ، اگلی دو یائے مدہ اور آخری واو مدہ پر مشتمل ہیں۔ ان کو ایسے پڑھیں گے: شاء بناء، سیء خطیئتہ، سوء۔ مد منفصل کا دوسرا نام مد جائز ہے، ڈیٹیچڈ مد۔ اسے 4 حرکات کھینچنا ہوتا ہے۔ اس کی علامت سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اسے چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مد ان حروف مدہ پر ہوتی ہے جن کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہو اور وہ دوسرے کلمے میں ہو۔ حروف مدہ ایک کلمے کے آخر میں ہوں اور سبب مد حمزہ بشکل الف کے دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ یہاں ما اوتیہ میں میم کی زبر اور الف مدہ ہیں، یہ ایک کلمہ ہے، اور دوسرا کلمہ اوتیہ ہے جس کے شروع میں پیش والی حمزہ ہے۔ مد منفصل کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ حروف مدہ ما کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما اوتیہ، او پر مد اصلی بھی کرنا ہوگی۔ لا اقسم، الف مدہ اور مضموم حمزہ سے مد منفصل ہوگی۔ فی آیاتنا، فی سے یائے مدہ کے بعد کھڑی زبر والی حمزہ سے مد منفصل ہے۔ فی کی یا کو 4 حرکات لمبا کریں گے۔ اس کلمے میں مزید 2 مد اصلی ہیں جن کو آپ خود ڈھونڈنے کی مشق کریں۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي میں واو مدہ سے اگلے کلمہ میں زبر والی حمزہ ہے، مد منفصل کرتے ہوئے 4 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اس کلمہ میں طا کی زیر اور یا ساکن سے مد اصلی اور را کی زیر اور یا ساکن سے دوسری مد اصلی ہے۔ مد لازم کی علامت مد متصل والی ہے، لیکن اس کی مقدار 6 حرکات ہے۔ مدات میں سب سے طویل ہوتی ہے یہ مد۔ اس کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہی کلمے میں حروف مدہ کے بعد جزم یا شد اسی کلمے میں آئے۔ مثال، پہلی مثال میں الف مدہ کھڑی زبر کی حمزہ کی صورت میں ہے، اس کے بعد لام مجزوم اسی کلمہ میں ہے۔ مد لازم کرنی ہوگی 6 حرکات لمبی۔ آگے حمزہ کی کھڑی زبر سے مد اصلی بھی ہے، 2 حرکات اس کو بھی طویل کرنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے آل آنا۔ اگلی 2 مثالیں الف مدہ کے بعد تشدید پر مشتمل ہیں، ان کو پڑھا جائے گا کافتن اور وَلَضَّالِّينَ۔ اتحاجونی میں 2 دفعہ مد لازم ہیں، پہلی الف مدہ اور دوسری واو مدہ کے بعد تشدید کی وجہ سے۔ آخری مثال میں یاسین، حروف مقاطعات میں یا الف مدہ کے بعد سین میں یا مدہ اور نون ساکن مد لازم حرفی مخفف ہے۔ یاسین۔ مد عارض کا تعلق تلاوت کے دوران وقف کرنے سے ہے، اس کی کوئی اپنی مخصوص علامت نہیں ہوتی۔ دوران تلاوت ہمیں وقف کی کسی علامت کے آنے پر یا آیت پوری ہونے پر یا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے۔ اس عمل کو وقف کرنا کہا جاتا ہے۔ اگر وقف کسی حرف مدہ کے ملحق کسی حرف پر ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ کو 6 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مد عارض کہلاتی ہے، یعنی عارضی مد، ٹمپریری مد۔ عارضی اس لیے ہے کہ صرف وقف پر کرنا ہوتی ہے۔ اگر وقف نہیں کرتے یعنی ملا کر پڑھتے ہیں تو مد عارض نہیں ہوگی، بلکہ حروف مدہ پر صرف مد اصلی ہوگی۔ مثال، قل یا ایھا الکافرون، یہاں کافرون لکھا ہوا ہے، اس میں را کی پیش اور واو مجزوم پر مشتمل واو مدہ ہے۔ اس کے بعد مفتوح نون ہے، یعنی نون زبر والا ہے، وقف کرنے پر نون ساکن میں بدل جائے گا اور اس واو مدہ پر مد کریں گے 6 حرکات لمبی، یہ مد عارض ہوگی۔ کافرون۔ دوسری مثال میں ہا کی زیر اور یا مجزوم سے یا مدہ ہے، میم سکون میں بدل جائے گی۔ وقف کرنے پر اس طرح مد کرتے ہوئے پڑھیں گے الرحمن الرحیم، الرحیم۔ تکذبان میں با کی زبر اور الف سے الف مدہ ہے،
نون کی زبر وقف کرنے پر جزم میں بدل گئی تو اس طرح پڑھا جائے گا تکذبان، الناس مد عارض ہوگی، مد عارض لین۔ اس مد کی بھی کوئی علامت نہیں، اس کی مقدار 2، 4 اور 6 حرکات ہوتی ہے، 2 حرکات افضل ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف لین یعنی یا ساکن اور واو مجزوم سے پہلے زبر والا حرف ہو اور ان پر وقف کرنا ہو تو ان پر مد کریں گے، اسے مد عارض لین کہیں گے۔ اس کی مثال سورہ قریش سے، قریشن، را کی زبر اور یا ساکن سے یا لین ہو گیا، اس پر وقف ہوا تو شین ساکن ہو جائے گا، اس لین پر مد کرنا ہوگی، قریشن پڑھیں گے قریش۔ اسی طرح خوفن میں واو لین ہے، وقف پر فا ساکن ہو جائے گا اور واو لین پر مد کریں گے، اس کو مد عارض لین کہیں گے اور اس طرح پڑھیں گے خوف۔ ہم سب پر بحیثیت مسلمان ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حقہ ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لیے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دے کر آپ بھی اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ مع السلامہ۔